ہے اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، صبح کو روتی ہے، شام کو روتی ہے، عرض کرتی ہے یا باری تعالیٰ آپ سے یہ ایک بیٹا مانگا تھا، وہ آنکھوں سے اندھا ہے، یا باری تعالیٰ اسے آنکھیں عنایت فرما، اسے آنکھیں عنایت فرما۔ رات کو خواب میں سو جاتی ہے، جب سوتی ہے تو اس وقت بشارت ملتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی، تیرے بیٹے کو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ اسی طرح واپس کرنی ہے جس طرح پہلے تھا۔ صبح جب اٹھتی ہے تو ماں کی دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہوتی ہیں، آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہوتی ہیں۔ اور جو والدین کے ساتھ پیار کرتا ہے، انس کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جا کر ان کو سلام پیش کرتا ہے اور والدین کی قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب پیش کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کی قبر پر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر یہ بتایا گیا کہ یہ حارث بن نعمان تھا، جو اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور اپنی ماں کے پیار میں، اپنی ماں کی محبت میں وہ دن رات ایک کر کے اپنی والدہ کا ادب کرتا تھا، تو اس کو یہ شان ملی ہے کہ وہ جنت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم یہ ایک معمولی سی بات لیتے ہیں، آج ہم اس کو بڑی چھوٹی سی بات لیتے ہیں کہ آج ماں ہمارے قریب، ہمارے پاس، ہمارے والد صاحب ہمارے پاس، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ ماں جی یہ تیری چیز نہیں، یہ میری ہے، آج بیٹا تانے دیتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، آپ کی کمائی نہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے مال کمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی، آج میرا باپ دعویٰ کرتا ہے، میرا والد مال کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، تو اس کا حقدار نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابی، بات غور سے سن لو، بات غور سے سن لو کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا مال ہے، تو اور تیرا مال، سب مال تیرے باپ کا مال ہے، جس طرح مرضی تجھے اور تیرے مال کو وہ استعمال کرے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، حصے داری کی بات آتی ہے، جائیدادوں کی بات آتی ہے، تو بات بات پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں، بات بات پر والدین کو تانا دیتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدہ کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں، یہ ایک معمولی سی بات نہیں کہ جب باپ کی نافرمانی ہوگی، جب ماں کی نافرمانی ہوگی تو اس وقت میرا اللہ ناراض ہوگا، اس وقت میرا رب ناراض ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے، صحابی رسول کی شان، ہم تو ان کے جوتوں کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم ان کی جوتوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. آخری وقت آیا، وقت نزا، اور جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کفس انصری سے پرواز نہیں کر رہی تھی اور روح نکل نہیں رہی تھی. بڑے اضطراب کی حالت میں ہیں، بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں، اور پریشانی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ علقمہ تو میرا صحابی ہے، ساتھی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وجہ نہیں. دوسروں سے استفسار کرتے ہیں کہ علقمہ کی ماں زندہ ہے، علقمہ کا باپ زندہ ہے. جواب آیا کہ علقمہ کی ماں زندہ ہے اور اس کی ماں اس پر ناراض ہے. تو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے تک علقمہ کی جان نکل نہیں سکتی جتنے تک اس کی ماں اسے معاف نہیں کر دیتی. اس کی ماں اسے معاف نہیں کر دیتی، اس کو دل سے معاف نہیں کر دیتی، اتنے تک علقمہ کی جان نہیں نکل سکتی. تو اس وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے علقمہ کی ماں، تو کیا علقمہ پر ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فرماتی ہیں کہ میں علقمہ سے ناراض ہوں. جب وہ بات کرتا تھا میرا جگر چر جاتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا، میرے سامنے اف کرتا تھا. میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً لکڑیاں اکٹھی کرو، فوراً جو ہے ایک لکڑیوں کا ڈھانچہ بناؤ، لکڑیوں کا اکٹھا کر کے علقمہ کی لاش کو آگ لگا دو، علقمہ کی لاش کو آگ لگا دو. تو اس وقت ماں سن رہی تھی. ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. اے بیٹے، کبھی تو نے سوچا، کبھی اس پہ غور کیا، کبھی اس بات کو ذہن میں سوچ کر، ایک تخلیے میں جا کر سوچ کر کبھی یہ بات محسوس کی کہ جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں بچہ تھا، اس وقت ماں نے میری پرورش کی، ماں نے میری خوراک کا انتظام کیا، ماں نے میرے کپڑوں کا انتظام کیا، ماں نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا. ماں مجھ پر واری جاتی تھی، مجھ پر قربان ہوتی تھی. جب میں روتا تھا، جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب میں بول نہیں سکتا تھا، اس وقت ماں نے مجھے بولنا سکھایا، ماں نے مجھے ادب سکھایا، ماں نے مجھے پیار دیا. آج جب تو بولنا سیکھ گیا، جب تجھے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، جب تیرے دل میں بات آ گئی، تیری زبان میں بات آ گئی، تیری عقل میں سوچ آ گئی، اس وقت تو ماں کے سامنے جو ہے وہ بولتا ہے، ماں کے سامنے بے ادبی کرتا ہے، ماں کے سامنے گستاخی کرتا ہے. جس ماں نے تیری ساری زندگی خدمت کی، آج تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کو آگ لگا دو. تو جب ماں نے یہ سنا تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کے دل میں پیار ہوتا ہے. حضرت علقمہ کی ماں کے دل میں محبت جاگ اٹھی، محبت نے جاگ اٹھی. جب پیار جاگ اٹھا، جب انس جاگ اٹھا، تو حضرت علقمہ کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلاؤ، میں نے اسے دل سے معاف کر دیا، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا. تو اسی وقت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کلمہ شریف نکلا اور آپ کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. اس وقت آپ کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. اور حضرت علقمہ جو ہے وہ صحابی رسول ہے. نسبت خاک راب عالم پاک ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا سٹیٹس ہی کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کی شان دیکھو. اور ہم جو گناہگار ہیں، خاکسار ہیں، عاجز ہیں، آج اپنی ماں کے ساتھ تو تکرار کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بڑی ہارش ورڈنگ، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی کا کوئی اعتماد نہیں،
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब ये नेमत छिन जाती है, ये दूर चली जाती है, तो फिर दिल से आ निकलती है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, आज मैं उसे जी भर कर प्यार की बातें सुनाता, वो मुझे लोरी देती, मैं उसकी लोरियों में आकर अल्लाह तबारक व तआला की सनाखानी करता, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता। क्योंकि जो एक अच्छी माँ होती है वो बेटे को हमेशा याद इलाही में मगन करती है। तो सामीन कराम, माँ की मोहब्बत देखें। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा आप 6 साल की उम्र में हैं और मदीना से वापसी पर एक आपकी खादमा है उम्मे ऐमन और एक हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 6 साल है। मकाम, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, क्योंकि हर जीरू ने मौत का जायका चखना है। इसका कोई एतमाद नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। मकाम अबवा पर 6 साल का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती, उसको एहसास नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाऊं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान पर कि मकाम अव्वा पर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का वक्त विसाल करीब है। हाजी साहिबान जाते हैं, वहां पे बताते हैं कि अब्बा एक छोटा सा कस्बा है, कोई आबादी नहीं है वहां पे, और बड़ा जंगल है, घनेरा जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा आबादी नहीं। तो मकाम अबवा पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊं, जब अपनी माँ का एहसास आता है तो मदनी प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सामने आ जाती है। जब 1 साल के बाद आज इसी लम्हे मुझे फोन आया, मुझे कॉल आई कि आपकी वालदा जो है वो बीमार है। यकीन माने कि इस खबर को सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। हालांकि आकिल था, बालिग था और तकरीबन 24-25 साल उम्र थी, मेरी ये कैफियत थी, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी माँ का विसाल देखता हूं तो अपना भूल जाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में हजरत आमना का वक्त विसाल है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो रही होती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अपनी वालदा माइदा को देखते हैं, वालदा माइदा से लिपटते हैं। एक आंख हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने प्यारे हबीब, अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाती हैं, फिर आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, फिर आंखें खोलती हैं और आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, दिलासा देकर, चूम कर अलविदा कर रही होती हैं और फरमाती हैं कि ऐ मेरे बेटे, तू एक बेमिसाल बेटा होगा, तू ऐसा बेटा होगा जो तू पूरी इंसानियत को दर्स देगा, पूरी इंसानियत तेरी ताबे फरमानी करेगी, तेरी इताअत करेगी। कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान पर और आपके सब्र व इस्तक़लाल पर। क्योंकि जब इस तरह का देखें मकाम अबवा है, वहां पे उम्मे ऐमन के अलावा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई बंदा नहीं है। जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो कोई रिश्तेदार संभालता है, कोई चाचा संभालता है, फुफ्फो संभालती है, खाला दिलासा देती है, रिश्तेदार दिलासा देते हैं कि ना रो मेरी बेटी, ना रो मेरे बेटे, तुम्हारी माँ चली गई, हम तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे अजीज व अकारिब हैं, तेरे लिए हैं, तू हमसे जो है वाबस्ता हो जा, हम आपकी जरूरियात का ख्याल रखेंगे। तो उस वक्त कंधों की जरूरत होती है जब इस तरह के मौके आते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई रिश्तेदार नहीं है,
کوئی یہاں پہ آس پاس پڑوسی نہیں ہے، کوئی شہر والا نہیں ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ اللہ تبارک و تعالی سے جا ملتی ہیں، اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ جب یہ موت سامنے آتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قربان جاؤں حضور پاک